السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اللہ پر توکل کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ امید ہے یہ قصہ آپ کو بہت پسند آئے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ کسی صابر، شاکر اور عیاش شخص کی بیوی بڑی بدزبان اور نافرمان تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان بڑا پریشان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی بچوں کو کئی روز تک فاقے کرنے پڑے۔ بیوی نے شوہر کو برا بھلا کہا کہ جاؤ اور کچھ کما کر لاؤ۔ اس نیک بخت نے کہا، اللہ کی بندی، رات کو شور گل نہ کر، صبح جا کر کوئی مزدوری کر لوں گا۔ وہ شخص صبح گھر سے نکل پڑتا ہے، لیکن کوئی اس سے نہیں پوچھتا۔ وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ وہ ایک جنگل میں عشاء تک عبادت کرتا ہے اور خالی ہاتھ گھر لوٹ آتا ہے، اور سوچتا ہے خالی ہاتھ دیکھ کر بیوی پتہ نہیں کیا طوفان کھڑا کرے گی۔ تو اس کی بیوی نے سوال کیا کہ میاں، صبح سے لے کر اب تک کیا کمایا ہے؟ شوہر نے کہا، جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا ہی رحیم اور کریم ہے، اس نے کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر وہ عورت جھلا گئی اور کہنے لگی، ہمارے بچے چاہے بھوک سے مر جائیں، تم وعدے کرتے پھرو۔ اگلے دن وہ شخص پھر گیا، خدا کی شان اسے پھر مزدوری نہ ملی۔ وہ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ جب گھر لوٹا تو پھر وہی سوال ہوا کہ آج دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، اس نے کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی، کل 3 دن کے لیے آنا ورنہ گھر نہ آنا، اور اس کو ایک تھیلی دیتی ہے۔ پھر وہ عبادت الہی میں مصروف اور کسی معجزے کی تلاش میں گیا۔ جب کچھ نہ ملا، بیوی کے ڈر سے اس تھیلی میں ریت ڈال دیا کہ رات تو گزر جائے گی، لیکن جب گھر کے قریب آیا تو بیوی کا ڈر غالب آنے لگا اور واپس مڑنے لگا کہ اچانک ایسی خوشبو آئی کہ اس کے دل اور دماغ کو معطر کر دیا۔ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکلی اور کہا، اندر آ جاؤ، بتاتی ہوں کیا معاملہ ہے۔ کہنے لگی، ایک سبز پوش دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے کہ اپنے شوہر کو 3 دن کی اجرت لے لو، مگر اس کی کوئی ایذا نہ دینا، وہ اللہ کی حمد و ثنا میں کھو گیا۔ بیوی کہتی ہے کہ خوشحالی میں پریشانی کیسی؟ کہنے لگا، اللہ کی بندی، یہ میں نے 3 دن کی کہیں مزدوری نہیں کی، بلکہ اللہ کی عبادت کی ہے۔ تیرے ڈر سے تھیلی میں ریت لا رہا تھا، لیکن اس رب نے میری لاج رکھ لی۔ اس شخص نے تمام عمر اللہ کا شکر گزار میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ قرآن اور سنت میں توکل اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ صرف قرآن کریم میں 7 مرتبہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فرما کر مومنوں کو صرف اللہ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حکم خداوند کی اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کمال توکل کے معنی سمجھیں۔ توکل کے لفظ معنی کسی معاملے میں کسی ذات پر اعتبار کرنے کے ہیں، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ اسلام میں توکل کا مطلب اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی اور اوپری تمام معاملات میں نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا درخت سے نہیں گر سکتا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ غرض یہ کہ خالق کائنات کی 7 باری پر مکمل اعتبار کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توکل اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض سے شفا کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کے انجام کے لیے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرے، یعنی یہ یقین رکھے جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر
باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ، یعنی حرکت دے، اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجور جھڑے تو ان کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنوں کو ہلائیں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنوں کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد حضرت بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجور یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، جلنے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوند ہوا کہ آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جائے، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات اور صرف اللہ کی تعالیٰ کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر مارے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک شخص زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک کمزور سبب اختیار کیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایک ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی مدت بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں 2 اہم سبق یہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کرے، یعنی کم از کم اپنے پیروں کو زمین پر مارے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ جو بھی اللہ پر اندھا دھند یقین رکھتا ہے اللہ اس کی غیبی مدد ضرور کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو۔ وہ جب بھی اسباب پیدا کرتا ہے جب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ممکن اور غیر ممکن تو آپ کی نظر میں ہوتا ہے، اس کی نظر میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو سے اگر آپ کو سبق ملا تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔